ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہیں۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے لکھا، ایرانی چاہتے ہیں جتنا جلد سے جلد ممکن ہو ہم آبنائے ہرمز کھول دیں۔ ایرانی اپنی قیادت کے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ CNN نے دعویٰ کیا ہے، ایران چند روز میں جنگ بندی کے لیے ترمیمی مسودہ پیش کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کے دورے کے بعد تہران میں اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے خفیہ مقام پر ہونے کی وجہ سے رابطوں میں مشکلات ہیں۔ دنیا کی ساری فوج بھی آ جائے تو آبدہ ہرمز سے ایران کا کنٹرول ختم نہیں کر سکتی۔ ایران کے سیکیورٹی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، انہیں یہ بات سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈرز نے بتائی ہے۔ رضائی نے مزید کہا، ایران کی اجازت کے بغیر 1 لیٹر پیٹرول بھی آبدہ ہرمز سے نہیں گزر سکتا۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرم کا کہنا ہے، ہم اب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں۔ جنگ بندی کے دوران بھی ایران اپنے اہداف اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ نئے جنگی ساز و سامان کی تیاری کا عمل بھی پوری شدت سے جاری ہے۔ امریکہ آزاد ملکوں پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع رضا طلائی کا بشقیق میں SCO وزراء دفاع اجلاس سے خطاب، کہا ایران دفاعی صلاحیتیں ایشیائی ملکوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران دفاعی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی بھی منتقل کر سکتا ہے۔ رضا طلائی نے دعویٰ کیا، اب پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامتیں سمجھتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایران کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ رضا طلائی کی روسی اور بیلاروسی دفاعی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ٹرمپ کے اعلان فتح پر ایرانی رد عمل کیا ہوگا؟ امریکی خفیہ ادارے کی سوچ بچار رائٹرز کے مطابق امریکی اعلان کو ممکنہ طور پر ایران اپنی جیت قرار دے سکتا ہے۔ امریکی فوجیں واپس بلانے پر ایران کا اپنی جیت کا اعلان کرنے کا امکان ہے۔ امریکی خفیہ ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، جنگ امریکی سیاست پر بوجھ بن چکی ہے۔ مڈ ٹرم انتخابات پر بھی ایران جنگ کے اثرات پڑنے کا خدشہ ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 35 ایرانی اداروں اور افراد پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ایران کے نامزد افراد، ادارے اربوں ڈالرز غیر قانونی کارروائیوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو ٹول پیمنٹ دینے والی کمپنیز کو بھی سخت پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا مقصد ایران کے غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورکس فنڈز کی منتقلی کو روکنا ہے۔ امریکی دفتر برائے غیر ملکی اساتذہ جات کنٹرول کی جانب سے متعلقہ کمپنیز کو وارننگ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے، فیصلے کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ فیصلہ UAE کے طویل مدتی اقتصادی ویژن کے تحت کیا۔ فیصلے کا مقصد مقامی پیداوار بڑھانے کی پالیسی پر عمل ہے۔ آزاد ذمہ دار پیداواری ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق UAE نے بڑھتی ہوئی مانگ پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی۔ اس اقدام سے پہلے اوپیک سے کئی دہائیوں تک تعاون جاری رہا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی کا کہنا ہے، یہ قدم ایک موضوع وقت پر اٹھایا جا رہا ہے اور خصوصاً آبنہ ہرمز میں موجود پابندیوں کے تناظر میں اس سے منڈی پر کوئی اثر پڑے گا نہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے، متحدہ عرب امارات کا نکلنا اوپیک ملکوں کو متاثر کرے گا۔ عابد سلیری نے کہا، آبنہ ہرمز بند ہے، متحدہ عرب امارات پیداوار بڑھائے گا تو بیچے گا کیسے؟ UAE کم قیمت پر تیل دے گا تو اوپیک کو بھی کم قیمت کرنا پڑے گی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 3.03% بڑھ کر $111.47 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 3.53% اضافے سے $99.77 فی بیرل پر آ گئی۔ عالمی بینک نے توانائی کی قیمتوں میں 4 سال کے سب سے بڑے اضافے کا انتباہ جاری کر دیا۔
ورلڈ بینک کا کہنا ہے ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں 24% اضافے کا خدشہ ہے۔ رواں سال توانائی کی قیمتیں 2022 میں روس یوکرین جنگ کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گی۔ 2026 میں مجموعی اجناس کی قیمتوں میں 16% اضافے کا خدشہ ہے۔ برینٹ کروڈ کی اوسط قیمت $66 فی بیرل تک رہنے کی توقع۔ عالمی امن کے لیے پاکستانی قیادت کی مخلصانہ کوششیں جاری اور ساری ہیں۔ خطے کی تازہ صورتحال اور قومی امور کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اہم بیٹھک میں ملک کی معاشی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ کابینہ اراکین کو خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آئندہ ماہ دورہ چین کا فیصلہ، چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ مشرق وسطی بحران سے متعلق چینی قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ علاقائی عالمی صورتحال پر بھی مشاورت۔ امریکہ ایران معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ دورے میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون پر بات ہوگی۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت ایجنڈے کا اہم حصہ۔ سرمایہ کاری اور نئے معاہدوں پر پیش رفت کا بھی امکان۔ دفتر خارجہ نے دورہ چین کے شیڈول کی تیاریاں شروع کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعظم نیوزی لینڈ کا رابطہ۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کا کہنا تھا یورپی یونین پاکستانی برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کا انعقاد خوش آئند ہے۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے سہولت فراہم کرے گی۔ یورپی وفد نے وزیراعظم کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے نبھا رہا ہے۔ قطر جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان ثالثی پر مکمل بھروسہ ہے اور اسی کے ذریعے تنازع کے حل کا خواہاں ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مختلف فریقین سے رابطوں پر آگاہ کیا۔ انطونیو گوتریس نے عالمی برادری پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کا رشتہ انمول اور ابدی ہے۔ برطانیہ امریکہ کی بطور قوم تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ برطانوی شاہ چارلس ٹرمپ کا امریکی کانگریس سے خطاب، کہا یورپ اور امریکہ میں اتحاد آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ کنگ چارلس کی پریس ڈنر شوٹنگ واقعے کی مذمت، کہا تشدد کی ایسی حرکتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں کنگ چارلس کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے اسلام آباد سے لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس سے ججز کے تبادلے کی منظوری۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے 9 اراکین نے جسٹس کیانی کے تبادلے کے حق میں ووٹ دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سمن رفعت امتیاز کے سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دی۔ جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی۔ چیف جسٹس شاہجہاں آفریدی نے ججز ٹرانسفر کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ ججز کا ٹرانسفر گزشتہ 50 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ ان کی مرضی کے بغیر جج کو دوسری جگہ میں ٹرانسفر کرنا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ضرور یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس کو وڈرا کر لیں۔ پی ٹی آئی کی ججز تبادلوں کے فیصلے کی مخالفت، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ججز کا تبادلہ آزاد عدلیہ کے تصور کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد مکمل ہے، تبادلہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ ججز کا تبادلہ کسی فرد واحد کا کام نہیں،
آئین کے مطابق مرضی کے بغیر تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا آزاد عدلیہ کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، ٹرانسفر سے متعلق ذاتی طور پر سننے کی صدا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار نے لکھا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر سے پہلے کمیشن اجلاس میں انہیں سنا جائے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق۔ IHPR کے مطابق فتح 2 میزائل سسٹم جدید ایویونکس نیویگیشن سسٹم سے آراستہ ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے فتح سیریز میزائل کی کامیاب تربیتی مشق کا سراہا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، واہگہ بارڈر پر خصوصی تقریب میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قومی ہیروز، سیاستدان، طلبہ، مذہبی رہنماؤں اور اقلیتی برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور مارکہ حق کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ شرکاء نے کہا ہر جہریت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ آپریشن بنیال المرصوص میں افواج پاکستان کے بھرپور جواب نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غزب الحق تمام مقرر اہداف کے اصول تک جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ خوارج کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت، دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ افغان سرزمین پاکستان اور اس کے شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل اعتماد اور مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شنگھائی تعاون تنظیم وزراء دفاع کے اجلاس کے موقع پر گفتگو، کہا زیادہ تشویش قلعدم TTP اور BLA جیسے دہشت گرد گروہوں سے ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف محض کھوکھلے نعرے نہیں لگائے بلکہ عملی اقدامات کیے۔ پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے باقی 25% شیئرز خریدنے کی پیشکش قبول کر لی۔ ذرائع نجکاری کمیشن کے مطابق شیئرز خریداری کی پیشکش جمع کرانے کی آخری 28 اپریل تاریخ تھی۔ کنسورشیم پہلے ہی PIA کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں حاصل کر چکا۔ باقی 25% شیئرز کی مالیت تقریباً 45 ارب روپے مقرر کی گئی ہے۔ بابر اعظم اپنی کپتانی میں پہلی بار PSL کے فائنل میں پہنچ گئے۔ پشاور زلمے کی 5 سال بعد فائنل میں انٹری۔ کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے آؤٹ کلاس کر کے 5ویں بار یہ اعزاز حاصل کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسلام آباد کی ٹیم 222 رنز کے تعاقب میں 151 پر ڈھیر، صرف 4 بلے باز ڈبل فگر میں پہنچ سکے۔ ایرن ہارڈی کی 3، محمد باسط اور سفیان مقیم کی 2 وکٹیں۔ پشاور نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 221 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 103 رنز کی زبردست اننگ پر میچ کے ہیرو قرار۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کے شائقین کا پیسہ وصول، بابر اعظم کے سینچری اسٹیڈیم نے تماشائیوں کی واپسی کا مزہ دوبارہ کر دیا۔ کوالیفائرز میں اسلام آباد کے خلاف 59 گیندوں پر 103 رنز کی شاندار اننگ، رواں سیزن کی دوسری اور PSL کیریئر کی چوتھی ٹرپل فگر اننگ کھیلی۔ اپنی باری میں 12 کلاسیکل چوکے اور 4 بلند و بالا چھکے لگائے۔ سیزن 11 کے ٹاپ اسکورر بھی بن گئے۔ کنگ نے پاکستان سپر لیگ کے کسی بھی سیزن میں سب سے زیادہ 588 رنز کا ریکارڈ بھی برابر کیا۔ بابر اعظم کی سینچری نے دل خوش کر دیا۔ ہمارا پیسہ وصول ہو گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں بابر اعظم کی شاندار سینچری دیکھنے والے مداح خوش ہو گئے۔
کہتے ہیں یہی خواہش لے کر آئے تھے، بابر سینچری بنائیں اور وہ پوری ہو گئی۔ پی ایس ایل 11 میں شائقین کی انٹری، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میگا ایونٹ کو 4 چاند لگ گئے۔ فینز نے آ کر کھلاڑیوں کا جوش بھی بڑھایا، ہر چوکے چھکے پر شور، اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کے لیے نعرے۔ شائقین ٹکٹ کے لیے دوپہر سے لائنوں میں لگے تھے۔ اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے پر پی سی بی اور وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دس اوور میں ہی پشاور نے بلڈوز کر دیا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کی سوچ کو۔ بابر تو ٹو گڈ کھیلا، جو پارٹنرشپ 72 رنز کی ہوئی نا، حارث کی اور بابر کی، اس نے ایک بیس بنا دی۔ بہت ٹاپ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو زلمی کی ٹیم کو اور بابر کو بھی 4تھی سینچری بنانے میں مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا۔ سابق کرکٹرز کی بابر اور زلمی کو مبارکباد۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا، پشاور نے 10 اوورز میں اسلام آباد کی سوچ کو بلڈوز کر دیا تھا۔ بابر اور حارث کی پارٹنرشپ نے جیت کی بنیاد رکھی۔ کامران اکمل نے کہا، بابر ٹاپ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ پشاور کے ٹاپ 3 نے اسلام آباد کو گیم سے باہر کر دیا۔ اداکار عدنان صدیقی بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے شعیب اختر کا روپ دھارا، عادی نے مزاح کا تڑکا لگایا۔ اور اب ہوگا آر یا پار، جیتے تو برقرار، ہارے تو سیدھا ایونٹ سے باہر۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا پہلا ناک آؤٹ میچ آج ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملتان نے پہلے راؤنڈ میں 10 میں سے 6 میچ جیتے، حیدرآباد نے 5 میں فتح سمیت آخری میچ میں سب کو سرپرائز کر کے پلے آف میں جگہ بنائی۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی۔ پہلی ٹیم جمعے کو اسلام آباد یونائٹڈ اور دوسرا ایلیمنیٹر کھیلے گی۔